معزز ناظرین زندگی ٹیلی ویژن، آج پھر خاکسار کی طرف سے آپ کی خدمت میں آداب عرض۔ پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میں مکمل طور پر ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے ماضی کے پروگرامز کی طرح آج پھر آپ بڑی خوبصورت باتیں سیکھیں گے، برکت پائیں گے، اور آپ کی زندگی میں پروردگار عالم کی طرف سے کوئی ہلچل مچے گی۔ اس لیے لازم ہے کہ آپ ان باتوں کو بغور سنیں، اور میں جیسے اکثر کہا کرتا ہوں، آپ توجہ کسی اور طرف نہیں جانے دیں۔ بڑی مپی تولی باتیں ہوں گی جن کا میری اور آپ کی زندگی سے گہرا تعلق ہے، اور آپ کے ذہن میں ایک تشنگی ابھی بھی ہوگی، اور وہ تشنگی یہ کہ اس شخص نے کہا تھا کہ میں مسیحی ہوں، لیکن کیوں ہوں کے تعلق سے ایک سوال ابھی تک باقی ہے۔ اس سوال کا جواب ابھی تک اس شخص نے دیا نہیں۔ تو جناب، میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ہر ایک کیے گئے وعدے کو آپ کے ساتھ پورا کروں، اور آپ کو ان باتوں کے جوابات دوں جو آپ کے ذہن میں آلریڈی الجھے ہوئے ہیں۔ میں اسی لیے تو ہوں کہ آپ کی احسن طریقہ سے مدد کر سکوں، کیونکہ ممکن ہے کہ میری ان باتوں کے بیان کرنے کے سبب سے آپ کا جیون بدل جائے، اور میری دعا بھی یہی ہے۔ میں دین بدلنے کی بات نہیں کرتا، میں دل بدلنے، سوچوں کے بدلنے اور خیالوں کی بات کرتا ہوں کہ وہ بدل جائیں۔ اگر میں دین بدل بھی دوں، حرکات و سکنات وہی ہوں، کیا فائدہ پھر؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ کسی شخص نے بڑی خوبصورت بات کی، اور وہ یہ کہ بات تب ہے کہ بدل جائے سرشت انسان کی، ورنہ لکھنے کو تو لکھ دو اونٹ پہ لاری کا نام۔ آ رہی ہے سمجھ؟ بات تب ہے کہ بدل جائے سرشت انسان کی، ورنہ لکھنے کو تو لکھ دو اونٹ پہ لاری کا نام۔ ہم نے بڑے بڑے مذاہب کے اور بڑے بڑے گرو ہونے کے سٹیکر لگائے ہوئے ہیں، نادیدنی سٹیکر، لیکن ہمارا جیون وہاں کا وہاں ہی ہے۔ کیا فائدہ؟ اس لیے آج میں اپنے وعدے کو پورا کرنا چاہتا ہوں، اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں مسیحی ہوں تو مسیحی ہونے کے بعد اب میرے پاس مستقبل کے لیے کیا گارنٹی اور کیا شیورٹی ہے؟ بہت بڑا سوال ہے نا؟ اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے بہت ٹائم چاہیے۔ پھر بھی میں اپنے اس وقت کے دوران ہی کوشش کروں گا کہ مختصر طور پر بات کروں، کیونکہ خالق کائنات نے مجھے کچھ اس طریقے سے بنایا ہے، اس کا شکر ہو کہ وہ جو کچھ بناتا ہے وہ بالکل پائے کا بناتا ہے، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ اس نے خاص اپنے مقصد کے لیے اور آج کے دن آپ کے لیے اس نے مجھے بنایا، تاکہ جو بات میں آپ کے ساتھ کروں وہ آپ کے دلوں میں اتر جائے اور آپ کے ذہنوں میں اتر جائے۔ جناب، بات یہ ہے کہ میں پہلے دن سے، جب سے ہمارے پروگرام
کون سا پروگرام؟ میں مسیحی کیوں ہوں؟ جب سے ہمارا یہ پروگرام چلا، میں آپ کو بتاتا رہا کہ مسیحی دین میں پیدا ہونے سے کوئی مسیحی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ خود فیصلے کی نوبت تک نہ پہنچے، اور میں آپ کو بتاتا رہا کہ اہل ایمان، اہل کلیسا، اہل مسیحیت کی زندگی، ان کی گفتار، ان کا چال چلن کس طرح مجھے اٹریکٹ کر رہا تھا۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ میری والدہ محترمہ کی زندگی میں کتنا بڑا معجزہ ہوا تھا۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ہمارے گناہوں کی معافی اور مخلصی ہمارے کوئی تیر چلانے میں نہیں ہے، بلکہ یہ رب العزت کی طرف سے گناہگار انسان کے لیے کیے گئے انتظام کے قبول کرنے میں ہے۔ اور پھر ایک رب کے بندے نے، پہلے یہ بات کر چکا ہوں لیکن اگلی بات بہتر طریقہ سے سمجھنے کے لیے اس بات کو دہراؤں گا، ایک رب کے بندے نے مجھے یہ کہا کہ تمہارا جو کوئی مذہبی بیک گراؤنڈ ہے ہو، لیکن تو مجھے یہ بتا کہ اگر آج تیری زندگی کا سورج غروب ہو جائے، اس دنیا سے تو چلا جائے، تو مرنے کے بعد جائے گا تو کہاں جائے گا؟ آپ کو یاد ہے کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو بھی کئی دفعہ کہا کہ یہی سوال آپ بھی اپنے آپ سے پوچھیں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ اس شخص کو جواب دینے کے لیے میں اپنا سر کھروچنے لگا، کیونکہ جواب نہیں تھا کہ میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا۔ اس شخص نے مجھے یہ کہا، جاؤ اور اپنے بڑے بڑوں سے پوچھ کر آنا۔ 10 دن کے بعد واپس لوٹا، خالی ہاتھ، کچھ بھی پلے نہیں تھا، کوئی جواب نہیں تھا۔ جب میں اس رب کے بندے کے پاس پہنچا، اس بزرگ کے پاس پہنچا جو پہلے ہی مسیحی تھا، کافی سال پہلے وہ مسیحی ہوا، اس شخص نے مجھ سے جب پوچھا کہ جی کوئی جواب ہے، تو میں نے وہی بات کہا کہ نہیں جی کوئی جواب نہیں ہے۔ اس نے کہا ادھر بیٹھو، بیٹھ گیا، اور میں ان کے ساتھ مل کر کتاب مقدس کی تحقیق کر رہا تھا۔ ایک آیت انہوں نے نکالی، جو آیت اس وقت بھی کتاب مقدس میں موجود تھی اور آج بھی موجود ہے، اور وہ مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس 14 باب اور اس کی 6 آیت تھی۔ ان بزرگوں نے کہا کہ مسیح یسوع یعنی مسیح ابن مریم وہ شخصیت ہے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ یعنی رب کے پاس نہیں آتا۔ اور انہوں نے کہا کہ چاہو تو آج اس راہ کو قبول کر لو، اپنے گناہوں کا، اپنے پاپوں کا اقرار کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو،
اور مسیح یسوع پر ایمان لاؤ کہ وہ میرے عوضی اور میرے کفارہ ہیں، اور اپنے دل کا دروازہ در دل ان کے لیے کھولو اور دعا کرو، مسیحا میرے جیون میں آ جائیے اور اس بگڑے تگڑے جیون میں چار چاند لگائیے۔ جب ان بزرگوں نے مجھے یہ کہا تو انہوں نے مجھے ایک آپشن دیا کہ فیصلہ آپ کا ہے، فیصلہ تمہارا ہے، چاہو تو اس آپشن کو قبول کرو، چاہے تو رد کرو۔ معزز ناظرین، آج ایک دفعہ پھر چونکہ رب آپ سے پیار کرتا ہے اور در حقیقت میں آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ سے ان سے یہ وقت دینا اور آپ کے ساتھ کتاب مقدس کی باتیں کرنا، صراط مستقیم کی تعلیم دینا، یہ میرے لیے اعزاز ہے اور آپ کے لیے ایک پریویلیج ہے کہ آپ بھی اس شرف کو حاصل کریں۔ میرا کام آپ کے سامنے اس خوشخبری کا بیان کرنا تھا۔ اب آپ کا شخصی فیصلہ ہے کہ اس کو قبول کریں یا نہیں کریں۔ اس سے پہلے بھی نہ جانے کتنی باتیں آپ نے سنی اور کنی کترا گئے، لیکن کیا پتا آج یہ ایک آخری بات ہو جو میں آپ سے کر رہا ہوں، اور شاید آپ آخری بار اس صراط مستقیم کی تعلیم پا رہے ہیں۔ کون جانتا ہے کل کیا ہوگا؟ آج کا کام کل پر مت چھوڑیے۔ آج فیصلے کی گھڑی ہے، فیصلہ کیجئے جیسے برسوں پیشتر میں نے کیا تھا۔ اور پھر میں یہ اقرار کرنے لگا، پروردگار میں تیری محبت کے لیے شکر گزار ہوں کہ تو نے کلمت اللہ کو اس جہان میں بھیجا اور انہوں نے میرے گناہوں کا دام اپنے لہو سے صلیب کلوری پر چکا دیا۔ میں ان کے اس عظیم کفارے پر ایمان لاتا ہوں، اور میں تیری اس محبت کو آج قبول کرتا ہوں، اور میں اپنے دل کا دروازہ کھولتا ہوں۔ میرے دل میں آ جائیے، میرا جیون آپ کے نام ہو، اور میں اپنے جیون کا، اپنی زندگی کی کنجی، چابی، ریموٹ کنٹرول تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں۔ جیسے تیری مرضی ہے یہ چینل بدلنا شروع ہو جا۔ اور اس وقت کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے دل کے اندر ایک ابدی سکون سا، چہرے پر مسکراہٹ اور خوشی، ذہنی طور پر اور دلی طور پر اطمینان، گناہوں کی معافی کی یقین دہانی اور اخروی زندگی سے متعلق مجھے یقین دہانی ہو گئی، گارنٹی ہو گئی کہ اگر میں آج اس دنیا سے چلا جاؤں، مر جاؤں، تو میں قرب الہی میں در فردوس میں ہوں گا۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ میں نے مذہبی تعصب کو ایک طرف رکھا، اپنی ہار مان لی، اور میرے گناہوں کے لیے جو انتظام الہی تھا
اس الہی انتظام جناب مسیح کو میں نے اپنے دل میں جگہ دے دی، اور مسیح نے فرمایا میرے وسیلہ سے تم باپ کے پاس، روحانی باپ جسمانی نہیں، میرے وسیلہ سے تم باپ کے پاس، رب کے پاس آ سکتے ہو۔ تو چونکہ میں نے مسیحا کو اپنا وسیلہ بنا لیا، ان پر ایمان لایا ہوں کہ وہ میرے نجات دہندہ، وہ میرے عوضی ہے، اور مجھے پتا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ حضرت پولس جو پہلے مسیحی نہیں تھے، بعد میں مسیحی ہوئے، بائی دا وے وہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں میں مسیحی کیوں ہوں، بارہا بار وہ ذکر کرتے ہیں۔ انجیل مقدس میں ایک تاریخ کی کتاب ہے جو کلیسیائی تاریخ ہے، اس کو ہم رسولوں کے اعمال کہتے ہیں۔ اگر آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں، تلاوت کریں، اردو ترجمہ میں، اگر آپ کی زبان اردو ہے، آپ پڑھیں، تلاوت کریں، تو آپ کو وہ ریزن معلوم ہوگا کہ وہ کیوں مسیحی ہوئے۔ اور اگر میرے سانسوں نے ساتھ دیا تو کسی وقت میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیوں مسیحی ہوئے، کیونکہ شاید آپ کے پاس انجیل مقدس کا ہونا آپ کے لیے خطرے کا سبب ہو۔ نو پرابلم، یہ ہمارا کام ہے کہ آپ کی ہیلپ کر سکیں روحانی طور پر، فزیکلی کوئی ہیلپ نہیں، لیکن روحانی طور پر ہم ہیلپ کر سکیں۔ فزیکلی جو کچھ ہم کر سکتے ہیں دیکھا جائے گا، لیکن روحانی طور پر آپ کی ذہنی اور قلبی تسکین کے لیے ہم ہر ممکن طریقے سے اس پروگرام میں آپ کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے کہا کہ اب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مروں گا نہیں، اور بزرگ پولس جو پہلے مسیحی نہیں تھے بعد میں ہوئے، آپ نے مسیحی مومنین کی موت سے متعلق یہ کہا کہ اے ایماندارو، وہ جو مسیحی ایمان میں مر گئے ہیں، اصل میں وہ مرے نہیں ہیں، وہ سو رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جو مر جائیں ان سے کوئی امید نہیں ہوتی، لیکن جو سو رہے ہوں ان کی بابت ہمیں پتا ہوتا ہے کہ خدا خیر کرے تو وہ ضرور جاگیں گے۔ اور یہی بات تو مقدس پولس فرماتے ہیں کہ وہ جو مسیحا میں ہو کر فزیکلی جسمانی طور پر ان کا بت گر گیا، مر گئے، اصل میں وہ مرے نہیں بلکہ سو رہے۔ اور یہی بات تو میں اپنی ذات کی بابت بھی کہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ میں مروں گا نہیں بلکہ میں سو جاؤں گا، اور رب العزت میری انتظار کرتا ہے کہ میں اس کی قربت اور اس کی نزدیکی میں جاؤں۔ مسیحا پر ایمان لانے کے وسیلہ سے مجھے گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کی یقین دہانی حاصل ہے۔ اس لیے اگر آپ آج اس آپشن کو قبول کرنا چاہیں، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے بھی نہیں، یہی واحد راستہ ہے، قبول کرنا چاہیں تو ہماری اسکرین پر ہمارے کنٹیکٹس نمبر موجود ہے، ہم سے رابطہ کیجئے، ہم آپ کی مزید روحانی طور پر مدد کرنے کی کوشش کریں گے، بھلے آپ جہاں کہیں کیوں نہیں ہیں۔ ہمارے دوست آپ تک رسائی کریں گے، لیکن ہم آپ کے لیے کسی بھی طرح سے کوئی خطرہ مول نہیں لیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا جیون، آپ کی زندگی دنیاوی پہلو کے اعتبار سے اس دنیا میں شاید
रिस्क पर हो। लेकिन फिर भी अगर इस दुनिया से हम चले भी जाएं तो मसीह में होने के एतबार से हमारे पास एक जिंदा उम्मीद है कि हम कुर्बे इलाही में जाएंगे। जहन्नम हमारे लिए नहीं है, फिरदौस हमारे लिए है। जहन्नम अबलीस और उसके चेलों के लिए है, वो उसमें धकेले जाएंगे। उसके कीमत से खरीदे हुए लोग उस जहन्नम में जाने के नहीं। इसलिए आपके लिए भी मौका है कि आप इस मौका से फायदा उठाएं और मसीहा की कुर्बत और उसकी नजदीकी में आ जाएं। बेशुमार लोग माज़ी रफ्ता में बड़े बड़े आलम थे, जिनमें से एक साधु सुंदर सिंह जो हिंदुस्तान की सरजमीन में थे। आपने अपने दीन को छोड़ा और मसीह के साथ रिश्ता कायम करते हुए आसमान वाले से रिश्ता कायम कर लिया उन्होंने। जनाब इमादुद्दीन साहब, बरकतुल्ला, बूटा मल साहब और बेशुमार और ऐसे मुकद्दसीन पाको हिंद की तारीख में गुजरे और आज भी है, जिन्होंने इस राह को कबूल किया है। आप पहले नहीं है, आपसे पहले बहुत सारे और हैं जिन्होंने इस राह को कबूल किया। मैं आपके सामने हूं, मैं इस राह पर चला। आपके लिए भी मौका है कि आप इस राह पर चलें, और ये वो राह है जिसमें आपकी अखलाकी जिंदगी, आपकी रूहानी जिंदगी बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। इस वक्त को गंवाइए नहीं, इस वक्त को जल्दी से फायदा उठाते हुए हकीकत में मसीहा की इस अजीम कुर्बानी को अपने लिए कबूल करें। शायद इसके बाद कोई और मौका आपकी जिंदगी में ना आए। तो मैंने आपको बताया कि मेरे पास एक यकीन दहानी है, कलामे खुदा मेरी गारंटी है, मसीहा खुद मेरी गारंटी है कि मैं तो मरूंगा ही नहीं। यहां पर देखिए, मौत के दो माना है, मरने के दो माना है। एक माना तो है खालिक और मखलूक से जुदाई, और दूसरे माना रूह और बदन की जुदाई। आमीन। जो लफ्ज मौत है उसके माना जुदाई के है, खालिक और मखलूक के बीच में जुदाई, और फिर रूह और बदन में जुदाई। जब हम गुनाह में हैं तो हम खालिक से जुदा हैं, और वापस उससे मिलने के लिए उसी की तरफ से किए गए वाहिद इंतजाम पर ईमान लाने की जरूरत है। और इसके साथ साथ जो जिस्मानी मौत है, रूह और जान की जुदाई, सेपरेशन, यह भी ऐसी मौत है जो हम सबों ने इस दरवाजे से गुजरना है, इस गली से गुजरना है, और इस प्याले को हम सब ने पीना ही पीना है। मौत के माना जुदाई के हैं। मसलन पाको हिंद में बाज औकात ऐसे नौजवान जो इंतहाई बागी हो जाए, इंतहाई बागी हो जाए, वालदेन इंतहाई तंग आकर बार बार मना करने के बावजूद अगर वो बाज नहीं आते तो पेरेंट्स उनके लिए ये बात कहते हैं, आज के बाद तू हमारे लिए मर गया और हम तुम्हारे लिए मर गए।
کیا وہ واقعی مر چکے ہوتے ہیں یا وہ مر گیا ہوتا ہے؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد تیرے بیچ میں اور ہمارے بیچ میں ایک سیپریشن ہے، جدائی کی دیوار ہے. تیرا اور ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا تھا کہ موت کے دو معنی ہیں. اب موت بھی دو طرح کی ہے. ایک تو جسمانی طور پر جسم اور روح کی جدائی، اور دوسری روحانی طور پر خالق اور مخلوق کی جدائی. جسمانی طور پر موت حیات ابدی میں داخلے کا دروازہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور حیات ابدی میں داخلہ مسیح خداوند پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے نہیں. اور اس خالق اور مخلوق کی جدائی، وہ موت، وہ جدائی تبھی ختم ہو سکتی ہے جب اس کے اور انسان کے، میرے اور رب کے، آپ کے اور رب کے بیچ میں جو اس کی طرف سے انتظام کیا گیا، اس انتظام کو قبول کیا جائے تو تبھی بات بنے گی. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. آج آپ کے لیے بھی موقع ہے اور میرے لیے بھی موقع ہے کہ روحانی طور پر ہم نہ مریں. اگرچہ جسمانی طور پر موت تو آئے گی ہی، لیکن وہ مسیحی مومنین کو قربت خداوندی میں داخلے کے لیے ایک دروازہ ہوگا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، اگر آج آپ نا امید ہیں، آپ کا ماضی، آپ کی نمازیں، آپ کی عبادتیں، آپ کی دعائیں، آپ کے روزے، آپ کا دین، آپ کا مذہب، آپ کا دھرم آپ کو کسی طرح کی کوئی شیورٹی نہیں دیتا کہ آپ کہاں جائیں گے، تو پھر آپ کسی اور طرف نہیں جائیں، کسی مذہب کو قبول نہ کریں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی مذہب کی تعلیم نہیں دے رہا کہ آپ اس مذہب کو قبول کریں. نہیں، خالق کی طرف سے گناہگار انسان کے لیے کیے گئے انتظام کو قبول کریں تو آپ در فردوس میں داخل ہو سکتے ہیں. یہی وہ واحد راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں. اور معزز ناظرین، میری دل سے آپ کے لیے دعا ہے کہ پروردگار آپ کے من کو، آپ کے ذہن کو، آپ کی آنکھوں کو کھولے تاکہ اس صداقت کتاب مقدس پر ایمان لا کر گناہوں کی معافی اور حیات ابدی حاصل کر سکیں. دیکھتے رہیے، سنتے رہیے اور اوروں کو بتاتے رہیے کہ آئیں ہم دیکھیں پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں، صرف اور صرف زندگی ٹیلی ویژن پر.